ایک خوبصورت عورت کسی کی آ گئی تو وہ دوستوں میں لا لا کر کے اس کو ملوا رہا ہے، اس کو دکھوا رہا ہے، دیکھو ہم تمہاری بھابھی کیسی ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، تم زنا کے دروازے کھول رہے ہو، تم بے حیائی کی دروازے کھول رہے ہو۔ تمہاری عورت بازار کی زینت نہیں ہے جو لا کر کے دکھا رہے ہو۔ ارے موبائل دکھا دیا، گھڑی دکھا دیا، جوتے چپل دکھا دیا، سمجھ میں آتی ہے کہ چلو اس کی اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے، اپنی بیوی کو دکھاؤ گے دوسروں کے پاس اور امید کیا رکھتے ہو سامنے والے سے؟ یہ تو بات ہی الگ ہو گئی کہ کتے کو سامنے گوشت دکھا کر کے پھر کہا جائے کتا کچھ نہیں کرتا ہمارا، کتا گوشت خور ہے، وہ کھائے گا، آج نہیں کھائے گا، کل نہیں کھائے گا، کبھی تو تم نے دروازہ کھول رکھا ہے، وہ کبھی نہ کبھی کھائے گا اس چیز کو۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ایک بزرگ نے اپنے مرید سے کہا تھا، یہی لڑکیوں کے پردے اور حجاب کے بارے میں بات آئی تو انہوں نے کہا تھا بیٹا گوشت خرید کر کے لانا، 2 کلو گوشت ایک کھلے برتن میں سر پر رکھ کر کے لانا، کپڑا مت ڈھانکنا۔ وہ گوشت تو خرید لیا، سر پہ برتن رکھ کر کے اپنے بزرگ استاد کے پاس لا رہا تھا، جب تک کوے سارا گوشت کھا گئے تھے، کوئی چیل کوئی کوا کوئی اٹھا کر کے لے گئے، برتن خالی۔ تو استاد نے اس سے پوچھا کہاں گیا گوشت؟ کہا سب تو یہ پرندے کھا گئے، آپ نے منع کیا تھا کپڑا رکھنے۔ میں نے کہا، اس بزرگ استاد نے کہا تم نے دیکھا یہ تھوڑے سے سفر میں چیل کوے کھلے گوشت کو چھوڑتے نہیں، تو تمہاری ماں اور بہنوں کو کھلا رکھو گے تو یہاں کے درندے کیسے چھوڑ دیں گے؟ یہ زنا کا عام ہونا، یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آج ریپ بہت ہونے لگ گیا، کیا سزائیں نہیں ہیں دنیا میں؟ آج تو اتنی سخت سزائیں، 20 سال کی سزائیں، عمر قید کی سزا ہے، پھانسی کی سزا ہے۔ ہم نے قید خانے میں دیکھا ہے کتنے آتے ہیں ریپ کیس میں، یہ 376 آپ کو معلوم ہوگا مشہور ہے، جب بھی اس میں آتا ہے تو اس کو جیل میں بھی لوگ مارتے ہیں، وہ سب پتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ اتنا سخت قانون ہے، پھر بھی بچتے کیوں نہیں ہے؟ اس کا سدباب روک تھام ہوتی کیوں نہیں؟ اتنا سخت قانون بچیوں کے ساتھ، جو نابالغ بچیاں ان کے ساتھ جب ریپ ہوتا ہے تو اس کا اور بڑا سخت قانون ہے، اس میں تو بیل بھی نہیں ہے، اس میں سخت قانون بھی اور جج بھی اور ساری عدالتیں اس کے ساتھ سختی کے ساتھ بھی پیش آتی ہیں، پھر بھی رکتی کیوں نہیں؟ ریشو آپ نکال کر کے دیکھو آپ کہ یہ کتنی کوانٹیٹی میں آج بھی یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ قانون سے بھی لوگوں کا ڈر ختم کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے میرے عزیزوں جو میں نے شروع میں کارن بتایا، پہلی چیز رزق حرام جسم میں ہو تو عام لڑکی تو کیا وہ اپنی ماں بہنوں کے اوپر بھی غلط نظر ڈال سکتا ہے۔ دوسری چیز جب لباس دونوں لوگوں کا بے حیا ہو جائے، مردوں اور عورتوں کا، تو کب تک قانون بچائے گا؟ کب تک قانون بچائے گا؟ جہاں یہ تھوڑا سا تنہائی کا موقع پا جائیں گے تو پھر اس حیوانیت کی طرف آ جائیں گے۔ اسی لیے قرآن نے جہاں روک تھام کی ہے وہیں سے رک جاؤ، وہیں سے رک جاؤ۔ اسلام نے شروع جہاں سے ہوتا ہے، لیکیج جہاں سے ہوتا ہے وہاں پر روک لگائی۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے لباس کو سلیقے والا رکھو۔ یہ جو آج نوجوان کبھی آتے ہیں تو مجھے بڑا تعجب بھی ہوتا ہے، میری عادت نہیں ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی، کسی کو سامنے ذلیل کرنے کی، کبھی بھی نہیں۔ کچھ بہت سارے اس طرح کی چیزوں میں ملوث آتے ہیں، لیکن ایک چیز جب یہ پھٹے کپڑے پہن کے آتے ہیں، جینس ادھر سے پھٹی ادھر سے پھٹی، اور پھر کہتے ہیں یہ فیشن ہے، کس لیے پھاڑ کر کے پہن رہے ہو؟ سطر دکھانا۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ماڈرن دنیا ابھی یہ کر رہی ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اے نوجوان، کاش ایک بار تو کسی عالم سے پوچھا ہوتا میرے رسول اللہ کا لباس کیا تھا۔ تو دنیا داروں کو دیکھا وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہے تو تم بھی پہننے لگ گئے، وہ اپنا سطر دکھانے پر آئے تو تم بھی سطر دکھانے پر آ گئے۔ کون سی لائف جینے پر آ گئے؟ کون سی زندگی گزارنے پر آ گئے؟ تیسری ایک وجہ اور بتا دوں، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب بندہ زیادہ گانے سنتا ہے تو اس سے زنا کے قریب جاتا ہے۔ یہ جتنے نغمات گانے سننے کی جس کو عادت ہے اس کے جسم کے اندر بے حیائی کا زیادہ رجحان ہوتا ہے۔ اور ایک بزرگ نے فرمایا کہ دنیاوی محبت کے گانے انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں، منافق بناتے ہیں۔ منافق سمجھتے ہو؟ منافق وہ آدمی جو دکھنے میں مسلمان ہے اندر سے کافر ہے، اندر سے کافر ہے۔ تو یہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لو، شاید معاشرے کے اندر ایک انقلاب آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کے اپنے آپ کو ہی کہو کہ آج سے میں یہ چیزیں نہیں سنوں گا۔ ارے روزانہ ہو سکے تو اللہ کا کلام ایک سورہ سن کر کے تو سو، دیکھو جسم کے اندر کتنا اثر پیدا کرتا ہے۔ تمہارے پاس ہاتھوں میں موبائل ہے، ایئر فون لگے ہوئے رہتے ہیں، گھنٹوں کیا کیا چیزیں سن رہے ہوتے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں،
کاش ایک بار سونے سے پہلے بستر میں سورہ ملک سن کر کے سوتے، تبارک سن کر کے سوتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، وہ بندہ جب مر جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو یہ سورہ ملک اللہ کے پاس جاتی ہے اور جا کر کے رب تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کرتی ہے، یہ لفظ ہے، بحث کرتی ہے کہ اے اللہ، یہ روزانہ مجھ کو تلاوت کرنے والا بندہ آج دنیا سے گیا ہے، اس کی بخشش کر دے، اسے معاف کر دے۔ جب تک رب تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کا حکم نہیں کرتا تب تک وہ نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس چیز کا مباحثہ کر رہی ہے، اس کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جا تیری سفارش پر میں اسے معاف کر دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں سورہ ملک جنت میں جاتی ہے اللہ کا حکم پا کر کہ اللہ مجھے اجازت دے جنت میں جانے۔ جنت میں جا کر کے وہاں سے تکیہ بچھونا اور لے کر کے آتی ہے خوشبوئیں، اور قبر میں آتی ہے اور آ کر کے اس میت سے کہتی ہے تجھے تھوڑی دیر ہو گئی، میں جنت سے یہ سارا سامان لے کر کے آ گئی۔ کون ہے ہمارا رفیق، کون ہے ہمارا دوست جو قبر میں جانے کے بعد، یہ وہ بے حیائیوں کے گانے جن کو گانے کے بعد آدمی کافر بھی ہو جاتا ہے اور زنا کی طرف چلا جاتا ہے۔ کیا کر لو گے؟ یہ ساری چیزیں سن کر کے ہوتا کیا ہے، سوائے دماغ میں ٹینشن کے اور کچھ نہیں بھرتا۔ اور جب دنیا کی فکریں زیادہ ستائیں تو لوگ سمجھتے ہیں ایک کوئی گانا سن لیں، کوئی ایسا نغمہ سن لیں، سیڈ پوزیشن پہ آئے ہوئے ہیں، تمہارا سیڈ بڑھتا چلا جائے گا، غم بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک علاج بتاتا ہوں، بہت زیادہ ٹینشن اور بہت زیادہ ڈپریشن کے شکار ہو جاؤ تو میرے مصطفیٰ کو یاد کرو، پھر تنہائی میں بیٹھ کر حضور پاک کی شان میں کوئی اچھی نعت سن لو، پھر اس کے بعد دیکھنا کہ تمہارے قلب کا علاج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تمہارے دل کو سکون و اطمینان آتا ہے یا نہیں۔ میں نے محسوس کیا ہے میرے عزیزوں، آنکھیں برس پڑتی ہیں حضور کو یاد کر کے۔ جب آدمی گھبرا کر کے حضور کو سننے کی کوشش کرتا ہے تو دل کی جتنی بھی بھڑاس ہے وہ نکل جاتی ہے، دیواروں کو پکڑ کر کے رونے کا من کرتا ہے، پھر سب کچھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بعد میں اسے لگتا ہے، اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا تھا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد تمہارے دلوں کے اندر ایک انقلاب پیدا کرے گی، تمہارے چہرے پر رونق اور تمہاری زبان میں اثر پیدا۔ عورت کی جو ماہواری آتی ہر مہینے، حیض کے دنوں میں عورت کو نماز معاف۔ بچے کی ولادت ہو جائے عورت، اس کے بعد اس کو نفاس جو آتا ہے وہ 40 دن تک بھی ہو سکتا ہے میکزیمم، اتنے دن عورت کو نماز معاف ہے۔ یہ ہمارے علاقے میں ایک مرید صاحب آئے ہوئے تھے کافی سال پہلے، کسی پیر صاحب کے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پیر صاحب کی نماز اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ میں نے پوچھا تھا کہ کیوں؟ کہا اتنا تقویٰ ہو گیا، اتنی عبادت کیے ہیں کہ ان کو اب یہ ظاہری نماز کی ضرورت نہیں ہے، وہ باطنی نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے ان کو ایک سپرے مارا تھا، وہ ابھی تک آئے نہیں واپس۔ کہا شریعت میں 4 لوگوں پر نماز معاف ہے، 4 لوگوں پر نماز معاف ہے۔ نابالغ بچہ ہو تو نماز معاف ہے، بھی مطلب اس پر نماز فرض ہی نہیں۔ دوسرے پاگل ہو، دماغی نہیں ہے تو بھی نماز معاف ہے۔ اور تیسرے عورت کی جو ماہواری آتی ہر مہینے، حیض کے دنوں میں عورت کو نماز معاف۔ چوتھے بچے کی ولادت ہو جائے عورت، اس کے بعد اس کو نفاس جو آتا ہے وہ 40 دن تک بھی ہو سکتا ہے میکزیمم، اتنے دن عورت کو نماز معاف ہے۔ یہ 4 لوگ ہیں جن کو نماز معاف ہے۔ میں نے مرید صاحب سے کہا تھا پیر صاحب کو پوچھ لینا ان 4 میں آپ کیا ہو، یا تو تمہارا پیر نابالغ ہوگا اس لیے نماز معاف ہو گئی، یا تو پاگل ہوگا اس لیے معاف ہے، یا تو پھر وہ 2 کیٹیگری جو بڑی ڈینجر ہے، پوچھ لینا۔ میرے عزیزو، غوث پاک پر نماز معاف نہیں ہو تو اے رے غیر نتھو کھیرے کی بات کیا ہے؟ سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ہوا تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، بادل کا ٹکڑا ایک سایہ بن کر کے آپ کے اوپر طاری ہوا اور اس سے آواز آنے لگی، اے عبد القادر، میں نے تجھ پر سارے حرام کو حلال کر دیا ہے، میں نے تجھے نماز معاف کر دی ہے، تو نے اتنی عبادت کر ڈالی۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ 4 دن لوگوں میں بیٹھ کر کے عبادت کر کے یہ سمجھ لیں کہ میں بہت کیا ہوں۔ غوث پاک تو وہ ہیں جنہوں نے 15 سال تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر رات بھر نماز پڑھی، اور تقریباً 40 سال ان کی عبادت کے ایسے گزرے ہیں کہ ایک انگور کے دانے سے سحری کرتے تھے اور آدھے گلاس پانی سے افطاری کر لیا کرتے۔ یہ غوث پاک کی عبادات اور مجاہدات اتنے سالوں کے بعد اگر کوئی کہے ان کو تو بات تو ایسی لگتی ہے نا کہ شاید دماغ میں یہ بات آ جائے، ہاں اتنے سالوں کی عبادت ہوئی، بادل کے ٹکڑے سے آواز آئے کہ عبد القادر میں نے سارے حرام حلال کر دیے تم پر اور نمازیں معاف کر دی،
لیکن وہ ایسے ویسے لوگوں کی صحبت پائے ہوئے اور موسمی طریقوں کے ولی نہیں تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان محبوبیت پر فائز تھے. آپ نے برجستہ کہا یہ آواز رحمان کی نہیں ہے، یہ شیطان کی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز معاف نہیں ہوئی تو میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب شریعت ہیں، حضور نے نماز نہیں چھوڑی، اور وہ بھی آخری وقت تک. جانتے ہو روایات میں موجود ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر آ رہے تھے جب آپ کی وفات کو چند ہی دن باقی تھے. حضور کی وفات کو، حضور کے انتقال کو چند دن باقی تھے. حضرت ابوبکر صدیق امامت کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت علالت کے بعد حجرے سے باہر تشریف لائے تھے، اس حالت میں کہ روایات میں موجود ہے حضور دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے باہر آ رہے تھے، پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے. اس قدر شدت کی تکلیف کے ساتھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، اور یہاں مرغ مسلم توڑتے ہوئے بیٹھے ہوئے وہ پیر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نماز معاف ہے. غوث پاک نے جب یہ کہا کہ یہ رحمان کی آواز نہیں، یہ شیطان ہے، میرے لیے نماز معاف نہیں ہو سکتی، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے غرور اور تکبر میں لانے کے لیے ایک دوسرا حملہ کیا تھا اور کہا عبد القادر تم بہت پڑھے لکھے ہو، بہت علم ہے تمہارے پاس، تم پڑھے لکھے نہ ہوتے، علم نہ ہوتا تو آج میرے گمراہی میں آ جاتے. شیطان اپنی اصلی حالت پر آ گیا. کہا ٹھیک ہے تم نے مجھے پہچان لیا، لیکن تم بہت پڑھے لکھے ہو، تمہارا علم اتنا ہے کہ تم بچ گئے. غوث پاک نے کہا تو دوسرا حملہ کر رہا ہے مجھ پر، میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے رب کے فضل نے بچایا. یہاں پر بھی آدمی بہک سکتا ہے اگر ہاں کہہ دیا کہ ہاں میں تو پڑھا لکھا ہوں، میں بہت علم والا ہوں. اسی لیے بہت سارے علم والے بھی بھسم ہو گئے، علم والے بھی بہک گئے. علم کے ساتھ رب کا فضل ہے تو پھر وہ بچ جاتا ہے. میرے عزیزو، عرض یہ کرنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کرنے والے، نیاز کرنے والے سب سے میرا ایک ہی کہنا ہے اور سب کے لیے ایک میسج ہے کہ تمہاری 11ویں، تمہارے کچڑے، تمہارے نیاز یہ فرض نہیں، نہ ہی واجب ہیں، مستحب کے درجے میں آ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک فرض یہ تمہارے اوپر ایسا ضروری ہے کہ اس چیز کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. 1 سال تم نے دیگ نہیں بنائی، نیاز نہیں کی تو قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ تم غوث پاک کی فاتحہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. یہ سوال نہیں ہوگا، لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ فجر میں اٹھے کیوں نہیں تھے. یہ سوال ضرور ہوگا اتنی نمازیں قضا کیوں ہوئی تم سے. میرے عزیزوں، نوافل اور مستحبات میں پڑی ہوئی یہ امت، میں منع نہیں کرتا، آپ شوق سے، ہم بھی کرتے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایصال ثواب کے لیے، مرحومین کے لیے ہم نیاز، فاتحہ ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل وہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عبادتیں کچھ معنی نہیں رکھتی. نماز نہیں ہے، قرآن نہیں ہے. عزیزان گرامی، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو 2-2 3-3 گھنٹے قوالیوں پر رقص کرتے ہیں، قرآن کی ایک سورہ بھی تو سن کے دکھاؤ. وہ رب کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. کسی قاری قرآن سے تم قرات سن کر کے جھومو، پھر پتا چلے کہ ایمان تمہارے دل میں کتنا ہے. ڈھول بازوں پر رقص کرنے والی قوم، ایمان سے اگر تعلق ہے تو ان خرافات میں نہیں جا سکتا. کہ ایمان مضبوط کرو، اولیاء کاملین کی جماعت سے وابستہ رہنا یہ ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب صرف یہ نہیں جو بنایا گیا ہے. ہم سنیوں پر ایک بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ صرف چادر، گاگر، جلوس، فاتحہ، نیاز 11ویں والے لوگ ہیں. میرے عزیزوں، وہ ایک پارٹ ہے. ظالموں نے جس طرح کا یہ ہمارے اوپر الزام لگا کر رکھا ہے کہ یہ سجدے کرنے والے لوگ ہیں، قبر کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، اور مزارات اولیاء پر جا کر شرک و بدعت کرنے والے لوگ ہیں. دنیا کو یہ پھیلا کر کے رکھا گیا. ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. ہم سنی مزار کو سجدہ تو چھوڑو، ہم رسول کو بھی سجدہ نہیں کرتے. سجدہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عبادت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے. سجدہ تو دور کی بات، جھکنا بھی جائز نہیں ہے، جھکنا بھی جائز نہیں. ہم اس عقیدے کے حامل ہیں الحمدللہ. مزارات پر جاتے ہیں تو شرک و بدعت کے لیے نہیں، میرے مصطفیٰ کے فرمان پر جاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بنیاد پر جاتے ہیں. اور رہی بات اولیاء کاملین کے مزارات پر جا کر دعا کرنا، یہ قرآن سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ سیدنا زکریا علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. پتہ ہے بیت المقدس کے امام، قرآن میں ہے 3 پارے میں سورہ آل عمران، آپ پڑھ کر کے دیکھنا. ان کو اولاد نہیں تھی، 90 سال کی قریب عمر ہو گئی تھی، لیکن اسی وقت بیت المقدس میں حضرت بی بی مریم کو لایا گیا تھا.
حضرت بی بی مریم کا بھی معاملہ ایسا ہے، ان کی والدہ منت کری تھی، ان کے والد عمران، ان کی والدہ حنا، ان کو بھی اولاد نہیں تھی، انہوں نے منت کی تھی کہ اللہ اگر ہم کو تو بیٹا دے تو ہم بیت المقدس کی خدمت میں وقف کریں گے۔ بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی، منت کے مطابق انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور لا کر کے بیت المقدس میں وقف کر دیا بچپن میں۔ تو کس کو دیا جائے گا؟ جو بیت المقدس کے امام تھے، متولی تھے، حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے ہاتھ میں دیا گیا کہ بچی وقف ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے قبول کیا اور ایک محراب میں بچی کو رکھتے تھے۔ قرآن میں یہ ذکر ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قالت یا مریم انا لکی هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب مریم میں جاتے تو کہتے ہیں قسم قسم کے پھل وہاں پر رکھے ہوئے پاتے تھے۔ تو حضرت زکریا پوچھتے مریم یہ سب تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم کہتی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مریم کون ہے؟ نبی نہیں ہے۔ حضرت مریم ہاں اللہ کی ولیاں ہیں، پاکیزہ مقدس ہستی